صدقہ فطر کی بھی کچھ معلومات سماعت کر لیں۔ صدقہ فطر یہ ہر بالغ شخص جو صاحب نصاب ہو اور بالغ ہو، اس پر اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب مرد پر اپنا اور اپنے نابالغ بچے ان کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر عید الفطر سے پہلے ادا کرتے تو یہ مستحب ہے کہ اچھی بات ہے کہ اس کو جلدی سے ادا کر دیا، اور جیسے ہی عید الفطر کی صبح ہوتی ہے نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس کی عمر ساری زندگی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے پچھلے سال اگر ادا نہیں کیا تو وہ اس سال ضرور ادا کر لے، یہ وقت گزرنے کے ساتھ معاف نہیں ہوتا، پوری زندگی میں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بندہ فوت ہو جائے، جو بندہ رمضان میں وصال کر گیا ہے، اب اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ جو بندہ عید الفطر کی صبح کو نماز پڑھ کے فوت ہو گیا، یا صبح جب سورج نکلا تھا اس وقت اسے وصال ہو گیا، تو پھر اس کے پیسوں میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح نابالغ بچے، اگر بعض ایسے نابالغ بچے ہوتے ہیں جو خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، والدین کی طرف سے انہیں وراثت یا انہیں ویسے ہی اتنی جیب خرچ ملی ہوتی ہے کہ ان کے پاس وافر مقدار میں پیسے ہوتے ہیں، نابالغ بچے کے پاس اگر پیسے ہوں تو اس کے پیسوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگر نابالغ بچہ صاحب نصاب نہیں ہے تو والد پر واجب ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جو بالغ بچے ہوتے ہیں، بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، ان کا صدقہ فطر والدین پر واجب نہیں ہے، اگر وہ ادا کر دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بچے آپ کے ماتحت نہیں رہتے، جو بچے والدین کے ماتحت نہیں رہتے، ان کا صدقہ فطر بچوں کو بتانے کے بغیر ادا کیا تو ادا نہیں ہوگا۔ جو بچے یعنی بیٹا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا ہے، آپ کے ماتحت نہیں ہے، اگر آپ اس کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کو بتانا ہوگا کہ بیٹا میں تمہارا صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ جو بچے بالغ ہیں لیکن آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ماتحت رہتے ہیں، جو کمایا جاتا ہے باپ کی حکمرانی ہے، جناب والد صاحب سب تقسیم کاری کرتے ہیں، تو والد نے اگر بغیر بتائے بھی ایسے بچوں کی صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ جو بچے ماتحت رہتے ہیں ان کا صدقہ فطر بغیر بتائے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جو بچے ساتھ میں نہیں رہتے، علیحدہ رہتے ہیں، ان بچوں کو بتائے بغیر صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو بیرون ملک میں رہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، لیکن جو بھائی رہتے ہیں پردیسی ہیں، باہر مقیم ہیں، اقامت پذیر ہیں بیرون ممالک میں، وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے جہاں وہ رہ رہے ہیں، جہاں پہ انہوں نے رمضان کو بسر کیا ہے، اگر کوئی سعودیہ میں رہتا ہے تو سعودیہ کے علاقے کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اپنا بھی اور اپنے نابالغ بچے جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کا صدقہ فطر بھی وہ سعودیہ کے اعتبار سے ہی ادا کرے گا۔ جو بھائی پردیس میں رہتے ہیں، بیرون ممالک میں رہتے ہیں، وہیں پہ رمضان بسر کیا ہے، ان کے لیے صدقہ فطر ان کے اپنے علاقے کے مطابق ہے۔ اور صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ گندم کے لحاظ سے 2.25 کلو، اور علماء نے محتاط اندازہ بیان کیا کہ 2 کلو گندم کا ریٹ، 2 کلو گندم کسی غریب کو دے دیں یا 2 کلو گندم کی قیمت کسی غریب کو دے دیں۔ آج کے پاکستان کے مختلف علاقوں کا موازنہ کرتے ہوئے علماء نے 320 روپے ایک گندم کے لحاظ سے صدقہ فطر رکھا ہے۔ اگر کوئی جو کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، جو ہوتا ہے یہ 4 کلو کا اس کا حساب ہوتا ہے، بعض نے 3.5، بعض نے 4.25، اور محتاط علماء نے یہ کہا کہ 4 کلو جو یا اس کی قیمت کسی غریب کو دینا ہوگی، اور ہمارے یہاں پہ تقریباً 480 روپے جو کے اعتبار سے صدقہ فطر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور ہوتی ہے، اگر کوئی کھجور کی رقم سے، کھجور کے لحاظ سے اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو کھجور میں بھی 3.5 کلو یا 4 کلو، اور اس کی رقم ہمارے پاکستان میں جو اچھی کھجور کے لحاظ سے ہے وہ 2800 روپیہ ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اس انداز سے ادا کرے۔ اس طرح ایک کشمش کے لحاظ سے، کشمش ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بی کوالٹی کی ہوتی ہے۔ جو اچھی کشمش ہے وہ بھی 4 کلو کے لحاظ سے، اور اچھی کشمش کا جو ہمارا اندازہ ہے وہ ہے 6400 روپے ایک صدقہ فطر، اور جو بی کوالٹی کی کشمش ہے وہ تقریباً 4800 روپے
مختلف علاقوں کے ریٹ کے مطابق علماء نے اس کو یہ بیان کیا کہ 4800 روپے کشمش کے لحاظ سے اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیں کیسی توفیق دی ہے کہ ہم اگر گندم کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کریں، اگر اللہ نے ہمیں زیادہ توفیق دی ہے تو ہم جناب والا کھجور کے لحاظ سے ادا کریں، جو کے لحاظ سے ادا کریں. صرف یہی نہیں کہ ہم گندم کے اوپر ہی رہے، رب سے مانگنے پر آئے تو ہم جناب کوٹھیاں اور بنگلے مانگتے ہیں، اور جب عطا کرنے پر آئے، غریب کو دینے کے لیے آئے، رب کے حکم پر عمل کرنے کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں جناب نہیں، گندم کا حساب لگایا جائے گا. نہیں، جیسا رب نے ہمیں عطا کیا ہے ویسا ہمیں آگے بھی تقسیم کاری کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں زیادہ عطا فرمایا ہے تو کشمش کے ریٹ کے اعتبار سے ہمیں چاہیے صدقہ فطر ادا کریں. تو صدقہ فطر کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیں تاکہ جو غریب غربا لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے. انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی بستہ لگتا ہے، جو ہمارے مدرسے کو دینا چاہے وہ وہاں پہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں.